امام بخاری نے پہلے بخاری لکھی ہے، 256 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اتنا گیپ آنے کے بعد نہ جانے کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوگی حدیث میں، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا گیا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دعویٰ، یہ بات اور یہ نظریہ وہ شخص رکھ سکتا ہے جو صحیح معنوں میں علم حدیث کی الف با سے بھی واقف نہیں۔ کس نے تمہیں کہا حدیث بعد میں لکھی؟ حضرت علی کے پاس صحیفہ ہے، اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا کے رکھا کرتے تھے، اس کو صحیفہ معلقہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس صحیفہ تھا، ابو موسیٰ اشعری کے پاس صحیفہ تھا، عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس صحیفہ تھا، جابر بن سمرہ کے پاس صحیفہ تھا، خود ابو بکر صدیق کے پاس صحیفہ تھا۔ جب حضرت انس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے، وہ ساتھ ہی روانہ کیا تھا کہ یہ لے جاؤ، اس کے ساتھ وہ احکامات لکھے ہوئے ہیں جو میں نے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں لکھے تھے۔ کون کہتا ہے حدیث بعد میں لکھی؟ یہ سارے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ علم کو نقصان پہنچانے والے لوگ، علم زار رکھنے والے لوگ، سنت کا علم اور قرآن کا علم، اس کو بنیاد سمجھیں، اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، یہ شریعت کے دو بنیادی اصول سمجھیں۔ کسی کی بات پہ آپ کان نہ دھریں جو آپ کو قرآن و سنت سے ہٹا کے آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا تھا، اللہ نے اپنے کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اٹھایا ہے، کیا حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بصارت دیتا ہے، ان کو فقیہ امت کہا جاتا ہے، اور ان کو اللہ استدلال و نظر کا وہ عبور دیتے ہیں اور وہ ملکہ دیتے ہیں جو صدیوں بعد بھی کسی شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے، ہاں، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بالکل اسی طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا اور قرآن سے ثابت کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ بنیادی چیزیں آپ بھی یاد کریں۔ یہ لوگ بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، منکرین حدیث